الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، آپ کی باتیں، آپ کے تذکرے، آپ کی مبارک صبحیں اور آپ کی سوز و گداز سے بھری ہوئی راتیں، آپ کی خلوتیں اور آپ کی جلوتیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے ایمان کی تازگی بھی ملتی ہے، حکمت بھی ملتی ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان کو ایک نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے اور ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ آپ کے تذکروں سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تسکین طاری ہوتی ہے۔ یہ تذکرے ایسے تذکرے ہیں کہ ان کے لیے 7 مہینے کیا 7 سال بھی کم نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کے بعد جس پر سب سے زیادہ لکھا گیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا موضوع ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کا سیرت نگاروں نے تذکرہ نہ کیا۔ ہم تو سنتے ہیں نا، اور صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کے دلوں میں آپ کی محبت اس قدر بھری ہوتی۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان صحابی، بھی رات کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے دولت کدے پہ بیٹھ جاتے ہیں،
ربیہ کہتے ہیں مجھے یہ احساس دامنگیر رہتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ رات کے وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی حاجت ہو، میں موجود نہ ہوں تو آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ جناب ربیہ کی محبت کا انداز یہ ہے، کبھی کبھی تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کے دروازے پر ہی سو جاتے ہیں۔ ایک دن آپ نے پوچھا، ربیہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، میرے متعلق کوئی خدمت ہے تو بتاؤ، سل حاجتک، کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اس نوجوان کی بھی ضروریات ہوں گی۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار نوجوان تھے، چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگی، کہا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ربیہ کیا ضرورت ہے؟ سوچ کر بتاؤں گا۔ سوچا جی سوچا، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میری بس ایک ہی حاجت ہے، ایک ہی ضرورت ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا اور آرزو ہے، اور آپ سے ایک ہی سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جس طرح میں یہاں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ آپ نے پوچھا ربیہ تجھے یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ تاریخی روایات کہتی ہیں، پوچھا ربیہ تجھے یہ بات کسی نے سکھائی ہے؟ جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کسی نے نہیں سکھائی ہے، میں نے سوچا کہ میں کیا مانگوں، میں آپ سے مال جائیداد مانگوں تو کب تک ساتھ رہے گا، آپ سے رہائش کوٹھی مکان بنگلہ مانگوں تو کب تک اس کا مکی رہوں گا۔ میں جو بھی سوچتا گیا مجھے اس کے اندر فنا ہی نظر آئی، ایک دن بھی اس کی بقا نظر نہ آئی، تو میں نے سوچ سوچ کے یہ فیصلہ کیا وہ چیز مانگتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ کہا ربیہ اس کے علاوہ کوئی ضرورت؟ ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی ضرورت ہے تو پھر بھی یہی ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ زیادہ نفل پڑھ کے، زیادہ زیادہ اللہ کے حضور سجدے کر کے اس کام کی تکمیل میں تم بھی میری مدد کرو۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ رات کی ترتیب ہم نے پڑھ لی ہے، صبح کی بیداری بھی ہم نے دیکھ لی، کیسے آپ بیدار ہوتے، کیسے آپ آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے، پھر کیسے آپ وضو فرماتے، پھر کیسے اٹھنے کی دعائیں پڑھتے، کیسے رب سے باتیں کرتے، اور کس طرح پھر وتر ادا فرماتے، قیام اللیل فرماتے، صبح تک آپ کے کیا معمولات ہوتے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کی طرف دعا پڑھتے ہوئے روانہ ہوتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اے اللہ میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، اے اللہ میری سماعتوں میں، میرے
بصارتوں میں نور پیدا فرما دے، دعائے نور۔ اس طرح سے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ نماز فجر سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ یوں تو ساری ہی نمازوں سے محبت تھی، لیکن بالخصوص نماز فجر اور نماز عصر، ان دو نمازوں کا کچھ زیادہ ہی اہتمام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فجر کی نماز کا خاص تذکرہ کیا۔ یہ آیت مبارکہ ذرا میرے ساتھ آپ سنیے گا اور پھر اس کی تشریح پہ غور کیجیے گا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بہت پیار تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي۔ اللہ نے دن رات میں آنے جانے کے لیے فرشتوں کی ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو صبح سے لے کے عصر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر سیکنڈ شفٹ والے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عصر سے لے کے اگلی فجر تک ڈیوٹی دیتے ہیں۔ جب ان کی ڈیوٹیز بدل رہی ہوتی ہیں تو فجر کے وقت اور عصر کے وقت یہ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، فجر کے وقت بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب رب کریم کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ اے اللہ، تیرے بندے اتنے پیارے تھے، جب ہم آ رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جا رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تو ان نماز پڑھنے والے سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات کا چاند تھا۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا۔ تربیت کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ استاد اور معلم وہ ہوتا ہے جو تربیت کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ 14ویں کے چاند کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، روشنی دیکھی، اپنائیت دیکھا۔ اس پیغمبر کائنات نے، معلم انسانیت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سوال پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا حل تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوتا ہے تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت، کوئی بھیڑ، کوئی رش، کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی دقت نہیں۔ چاند بھی کیسی چیز ہے، ہر ایک دیکھتا ہے تو اسے اپنا ہی سمجھتا ہے، وہ چلتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میرے لیے ہے، میں اس کے لیے ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی کیا خوبصورت تشبیہ دے کے صحابہ کو سمجھایا کہ میرے صحابہ، جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار بھی ایسے ہی کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، یہ قابل توجہ چیز ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ اے میرے صحابہ،
14ویں رات کے چاند کی طرح تم اپنے رب کا دیدار تو کرو گے، لیکن ایک نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک نماز غروب آفتاب سے پہلے۔ طلوع آفتاب سے پہلے کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ غروب آفتاب سے پہلے کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ ان دو نمازوں کے بارے میں جہاں تک تمہاری ہمت ہو کبھی شکست نہ کھانا، کبھی ہار نہ کھانا۔ یوں لگتا ہے فجر و عصر کے وقت ایک جنگ ہوتی ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں فجر کے وقت جنگ ہوتی ہے، نیند کی، آرام کی، اللہ سے ملاقات کی۔ عصر کے وقت جنگ ہوتی ہے، بزنس کی، کاروبار کی، ملازمت کی، سکول سے تھکاوٹ کی، کالج سے تھکاوٹ کی، گاہکوں کو نمٹانے کی۔ آپ نے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے دو نمازوں کے وقت جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں تک تمہاری ہمت ہو کبھی اس کے اندر ہمت نہ ہارنا، کبھی شکست نہ کھانا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں پہلے آپ نے اللہ کے دیدار کا تذکرہ کیا، بعد میں فجر اور عصر کا تذکرہ کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فجر اور عصر کی نمازوں کا خاص خیال رکھتے ہیں اللہ ان کو خاص اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ بھی آپ کا معمول حدیث میں روز روشن کی طرح واضح ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام طوال المفصل پڑھتے تھے۔ المفصل قرآن مجید کی وہ آخری صورتیں جو اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ کر کے مختصر کر کے نازل فرمائی ہیں۔ 26ویں پارے میں سورہ الحجرات سے یا سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ الناس تک کی جو صورتیں ہیں ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پھر کچھ لمبی ہیں، ان کو طوال مفصل کہتے ہیں، کچھ درمیانی ہیں، ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں، کچھ مختصر ہیں، ان کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھتے تھے، یعنی سورہ قاف سے لے کر سورہ المرسلات تک چند صورتیں بنتی ہیں 26ویں پارے کی، باقی 27واں، 28واں، 29واں پارہ، ان 3 پاروں کی صورتیں اکثر نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ کیا لہجہ ہوتا ہوگا، کیا آواز ہوتی ہوگی، کیا گداز ہوتا ہوگا، صحابہ کا کیا ایمان ہوتا ہوگا، کیا حلاوت ہوتی ہوگی۔ فرشتے تو ویسے ہی اترتے ہیں، صحابہ کی تلاوت پہ جھرمٹ بن کے سنا کرتے تھے۔ جب امام کائنات تلاوت کرتے ہوں گے تو مسجد نبوی میں فرشتوں کے جھرمٹوں کا کیسے نزول ہوتا ہوگا۔ آپ نے فجر کی نماز میں عموماً یہ صورتیں پڑھتے، اور صورتیں کتنی آیتیں پڑھتے صحابہ نے یہ بھی گنی ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا محفوظ کی ہے اور محدثین نے امت تک پہنچائی ہے۔ بالعموم 60 سے لے کر 100 کے درمیان آپ آیات پڑھتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وضاحت ہے، کان یقرأ فی صلاۃ الغداۃ من 60 الی 100، فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 تک کی آپ آیات پڑھتے۔ کبھی آپ نے سورہ صافات بھی تلاوت کی۔ جمعے والے دن آپ نے الف لام میم تنزیل السجدہ یہ والی صورت، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ کبھی آپ علیہ السلام نے سورہ الواقعہ کی فجر کی نماز میں تلاوت کی۔ کیا سما ہوتا ہو۔ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. لیکن اہل علم یہ لکھتے ہیں اس کے باوجود کہ سنت یہی ہے، مقتدیوں کو بھی چاہیے اگر فجر کی نماز میں قراءت کچھ طویل ہوتی ہے تو وہ صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے کام لیں. تاہم امام کو بھی چاہیے کہ ہر جگہ ایسے نہیں کیا جا سکتا. مسجد کا ماحول ہوتا ہے، امام کی آواز کا بھی فرق ہوتا ہے، مقتدیوں کا بھی فرق ہوتا ہے، تأثر کا بھی فرق ہوتا ہے، تاثیر کا بھی فرق ہوتا ہے. جہاں مقتدیوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اگر کوئی امام سنت پہ عمل کر رہا ہے تو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اسے سنیں. امام کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ اتنی طویل اور لمبی قرات نہ کریں جو مقتدیوں کے لیے مشکل ہو جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہ اتنا غصہ کبھی نہیں کیا جتنا غصہ آپ نے اس موقع پہ کیا کہ ایک آدمی نے شکایت لگائی کہ اللہ کے پیارے نبی، یہ جو فلاں ہمارے امام ہیں بہت لمبی قرات کرتے ہیں. آپ سخت ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا، لوگوں کیا تم لوگوں کو دین سے دور بھگانا چاہتے ہو؟ جو لوگوں کی امامت کروائے اسے مختصر کروانی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ضرورت والے، کام والے لوگ بھی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. پھر کچھ ائمہ تیز پڑھتے ہیں، کچھ آہستہ پڑھتے ہیں، اس چیز کا بھی فرق ہوتا ہے. بہرحال دونوں طرف ہی ایک باہمی محبت ہو، باہمی الفت ہو، دین کا شوق ہو، پیار کا ماحول ہو، محبت کا ماحول ہو، مسجد میں ایک ائتلاف پایا جاتا ہو، ائتلاف یعنی الفت پائی جاتی ہو، باہمی محبت پائی جاتی ہو، اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے. اللہ ہمیں کشیدگیوں سے اور نفرتوں سے محفوظ فرمائے، قرآن سننے کا شوق نصیب فرمائے. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوتے اور بالعموم سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے مصلی امامت پہ ہی بیٹھے رہتے. یہ آپ کا اکثر معمول ہوتا تھا. اس میں کیا کرتے؟ مختلف روٹین ہوتی. سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو اذکار ہیں. بندہ مومن کی زندگی میں 4 اذکار بہت اہم ہیں. توجہ سے سنیے. بندہ مومن کی زندگی میں اوور آل ذکر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن 4 مواقع کے جو اذکار ہیں ان کی خاص اہمیت ہے. فجر کی نماز کے بعد کے اذکار اور 5 نمازوں کے بعد کے اذکار اور شام کے اذکار اور سوتے وقت کے اذکار. ان 4 اذکار میں تو کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح انسان کے لیے صبح کا ناشتہ ضروری ہے، شام کا کھانا ضروری ہے، اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کا جسم سست پڑ جائے گا، اس کی بنائی کمزور ہو جائے گی، اس کے پاؤں میں ہمت نہیں رہے گی، اس کے چلنے میں طاقت نہیں رہے گی، اس کی زبان میں قوت نہیں رہے گی. جسم کی زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے. جس طرح جسم کی زندگی کے لیے 2-3 اوقات کا کھانا ضروری ہے، جسم کی ضرورت پوری ہوتی رہے، دل کی زندگی کے لیے اور روح کی زندگی کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. اگر آپ بھوکے رہیں تو جسم مر جائے گا،
اگر آپ ذکر سے خالی رہیں گے تو آپ کا دل مر جائے گا، اس پہ موت آ جائے گی، موت، روحانیت کی موت، روح کمزور ہو جائے گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد بھی ذکر میں لگے رہے، سورج طلوع ہوا ذکر میں لگے رہے، شاشت کا وقت ہوا ذکر میں لگے رہے، اور زیادہ وقت گزر گیا ذکر میں لگے رہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، ابن القیم، اے میرے شاگرد، یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر میں نہ کروں تو میرے اندر طاقت قوت نہیں رہتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذکر کے 100 سے زیادہ فائدے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک فائدہ ہے۔ کیا اتنا فائدہ کچھ کم ہے؟ اتنا ہی کافی ہے ذکر کے فائدے کے لیے کہ یہ 4-5 فٹ کا کمزور سا انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو عرش والا رب اپنے بندے کا نام لے کے تذکرہ کرتا ہے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا بندہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ بالعموم دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم خود بھی ذکر نہیں کرتے، اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کے ذکر کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ مثلا وہ ذکر کر رہے، وہ دعا کر رہے، آپ پاس بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی ایک مسئلہ تو بتا دیں، وہ ذکر میں ہے، دعا میں ہے، آپ کہتے ذرا میری ایک بات تو سن لیں۔ یعنی ہم نے ذکر کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی کہ خیر ہے نا، کرتا رہیے، میرا کام تو پہلے ہونا چاہیے، یہ بعد میں کر لیں۔ حالانکہ ذکر الہی زندگی کی ایک اہم چیز ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، وہ دوبارہ بن پائے کہ نہ، وہ دعا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کیسے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، وہ سوز و گداز کی کیفیت دوبارہ ملے کہ نہ، دل اس کا رب کے ساتھ لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اسے ایک اہم کام سمجھیں، کچھ دیر انتظار کر لیں، آپ زحمت کر لیں، اس کے اور رب کی باتوں کے درمیان خلل اندازی نہ کریں، ذکر کرنے خود بھی اپنی عادت ڈیولپ کریں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ذکر کر رہا ہے تو اس کے ذکر کو اہمیت دیں، یہ سمجھیں کہ بہت اہم کام کر رہا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں جی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ افسروں کے ساتھ بڑے صاحب بیٹھے ہیں، اندر نہیں کوئی جا سکتا، تو یہ تو اللہ سے باتیں ہیں۔ دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حصن المسلم ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ہر میرے مسلمان بھائی کے پاس یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے روحانی بیٹے عدیل صاحب یہاں سٹال بھی لگاتے ہیں، آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں، کسی بک شاپ سے لے سکتے ہیں۔ ہر بندہ مومن کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اس میں صبح کے اذکار لکھے ہوئے ہیں، شام کے اذکار لکھے ہوئے ہیں، صبح شام کے اذکار کے کارڈ بھی علیحدہ سے بنے ہوئے ہیں، ہم نے کئی دفعہ یہاں تقسیم بھی کیے ہیں، طلبہ میں بھی تقسیم کیے ہیں۔ اس میں تقریباً 20-22 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر روزانہ پڑھتے تھے، اور ان میں ایک سے بڑھ کے ایک دعا ہے، زندگی کی برکت، آخرت کی برکت، دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ ایک ایک دعا پہ رک رک کے سوچ سوچ کے غور و فکر کو دل چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام طلوع آفتاب تک اذکار میں، ذکر میں مصروف رہتے، اور یہ حیرانی کی بات ہے،
ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ ذکر کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ اس کے وقت میں اتنی ہی برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ ایک ریاست کے سربراہ بھی ہیں، 9 ازواج مطہرات کے شوہر بھی ہیں، حسنین کریمین کے نانا بھی ہیں، بین الاقوامی وفود سے ملاقاتیں بھی ہیں، مجاہدین کے افواج کے سربراہ بھی ہیں اور براہ راست ان کو کمانڈ بھی کرتے ہیں، بین الاقوامی جنگیں بھی ہیں، وفود سے ملاقاتیں بھی ہیں، سفارات سے ملاقاتیں بھی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے ہیں۔ یہ کام اگر ترتیب لگائی جائے تو اتنے وقت میں ہوتے ہی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ سارے کام اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ رات میں اللہ کی یاد ہے اور صبح میں اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے زندگی کے اندر، وقت کے اندر برکت پیدا ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ 100 دفعہ پڑھنے کی تلقین فرماتے اور آپ کہتے کہ 100 دفعہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 انعام دیتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹ جاتے ہیں، شام تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب رب کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس سے بڑا عمل کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ شخص جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو اس کے پاس اس سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ شیطان سے حفاظت کوئی معمولی انعام تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اس میں اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے، ایسی برکت جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ آپ 3 دفعہ پڑھتے اور فرماتے، جو 3 دفعہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس سے کہتا ہے تو میرے اوپر راضی رہا، آج میں تجھے راضی کروں گا۔ سید الاستغفار، کیا خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو یقین کے ساتھ صبح پڑھ لیتا ہے، اس دن اگر شام سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے، جو رات کے کسی وقت پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ، صبح سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو بھی جنتی ہوتا ہے۔ صحابیات کی بھی یہ تربیت ہوتی۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اللہ کے پیارے نبی گھر سے تشریف لے گئے صبح کے وقت، میں اپنی مسجد میں تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ان کی اپنی مسجد تھی، جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، جس کو ہم آج کی زبان میں پریئر روم کہہ سکتے ہیں، عبادت کے لیے بنی ہوئی علیحدہ جگہ۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں اپنی مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صبح صبح تشریف لے گئے، واپس آئے، چاشت کے بعد بھی میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا، جب میں گیا تھا تب بھی یہاں بیٹھی تھی، واپس آیا ہوں اب بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی دیر سے آپ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، میں نے تو 4 کلمے پڑھے ہیں، یہ 4 کلمے ایک طرف ہوں، اور جو تو نے اتنا لمبا ذکر کیا ہے یہ ایک طرف ہوں، تو میرے پڑھے ہوئے 4 کلمے تیرے اس وقت کے سارے ذکر سے زیادہ وزنی ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ کوئی عام شخص یہ الفاظ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری تعریفیں ہیں اتنی جتنی تیری مخلوقات ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم کلمہ ہے۔ ایک انسان کے اندر کھربوں کے حساب سے سیلز وہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ کائنات کے چپے چپے کے اوپر ہزاروں مخلوقات کے اندر لاکھوں قسم کے نظامات، زمین کی مخلوقات، سمندر کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، فضاؤں کی مخلوقات، درختوں کی مخلوقات، نباتات کی مخلوقات، پتھروں کی مخلوقات، پتوں کی مخلوقات، پانی کے قطروں کی مخلوقات۔ اے اللہ جتنی تیری مخلوقات ہیں تو ان کے برابر پاک بھی ہے، اتنی تیری تعریفیں ہیں۔ عدد خلقی ورضا نفسی، تو اتنا پاک ہے، اتنی تیری تعریفیں ہیں جتنے پہ تو راضی ہو جائے۔ وزینت عرشی، تیری اتنی تعریفیں تو اتنا پاک ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلماتی، اللہ جب سے کائنات کو تو نے پیدا کیا اور کائنات کے اختتام تک جتنے تیرے کلمات کی سیاہی ہے، جتنے تیرے فیصلے اور امر ہیں، اس کے برابر اللہ تیری تعریفیں بھی ہیں، تیری پاکیاں بھی ہیں۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی یہ جامع وظیفہ نہیں بتا سکتا۔ لوگوں نے اپنے اپنے وظیفے بنائے ہوئے ہیں، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہیں تو ان کی تعداد مقرر کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنی ضرور تلقین کرتا ہوں کہ پہلے وہ وظیفے تو پورے کر لیں جو اللہ کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے ہیں، ان میں زیادہ برکت ہے، زیادہ خیر ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے۔ بہت سارے احباب ذکر کرتے ہیں، خیر کی اور برکت کی بات ہے، لیکن میرے وہ نوجوان بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بزرگ اور وہ مائیں جو اس میں غفلت کر رہی ہیں، اس تربیتی کورس سے آپ نے آج یہ سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ ان 4 اوقات کے ذکر نہیں بھولنے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اذکار، شام کے اذکار، سوتے ہوئے اذکار اور 5 نمازوں کے بعد کے اذکار۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے کبھی صحابہ کرام سے باتیں بھی ہوتی، ان کے موضوعات مختلف ہوتے، کبھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے آپ خاموش بیٹھے ہوتے یا اپنے ذکر میں ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، صحابہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے، اور کبھی وہ باتیں کر کے مسکرا بھی رہے ہوتے، وہ دور جاہلیت کی پرانی باتیں یاد کرتے، ہم دور جاہلیت میں کیا کیا کرتے تھے، پیغمبر کی آمد سے پہلے کیا کیا ہم معاملات کیا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پھر وہاں وہ دور جاہلیت کی کیا کیا خرابیوں کے تذکرے کرتے ہوں گے، گمراہیوں کے واقعات کے تذکرے کرتے ہوں گے۔ کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی یہ سنتے بھی خاموش بیٹھے ہوتے، دیکھ کے مسکرا پڑتے، اور کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس وقت صحابہ سے پوچھتے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ۔ صحابی اپنے اپنے خواب بیان کرتے، کبھی آپ اس کی تعبیر فرماتے، کبھی آپ علیہ السلام خود بھی بتاتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور آپ کے ایک خواب کا بھی یہاں تذکرہ کیا جائے تو بڑا وقت لگ جائے گا، اس لیے میں بس اشارہ کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں۔ آپ نے اس خواب کا بھی فجر کی نماز کے بعد ہی ایک دفعہ تذکرہ کیا۔ آج رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، وہ مجھے لے گئے، اور میدان محشر میں جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا، اور بہت دفعہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام اس وقت میں جہاد کی تیاریوں میں ہوتے۔ آپ کی زندگی میں غزوات ہیں، جہاد ہیں، جنگیں ہیں۔ غزوہ خندق جب تھا اور خندق کھودنی تھی
تو فجر کی نماز کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں ہی صحابہ کرام خندق کھودنے کے اندر مصروف تھے، مہاجرین بھی لگے ہوئے ہیں، انصار بھی لگے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ایک ٹھنڈی صبح آپ تشریف لاتے ہیں، آپ مہاجرین اور انصار کو دیکھتے ہیں، کیا وہ منظر ہوگا؟ آپ کہتے ہیں اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہوگی، میرے ان مہاجر انصار صحابہ کو تو معاف کر دے۔ اور صحابہ نے آگے سے جواب دیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ ہم جانے دینے کی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، جب تک زندہ ہیں اس وعدے پہ قائم رہیں گے۔ کبھی مدینہ منورہ کے بہت سارے گھرانے اپنے اپنے خادموں کو بھیج دیتے برتن دے کر، ان میں پانی ہوتا، اللہ کے پیغمبر مصلی پہ تشریف فرما ہوتے اور وہ اپنا اپنا پانی لے آتے، آپ کے ہاتھ میں ہی اتنی برکت ہوتی، اتنی برکت ہوتی کہ ان کے برتنوں کے اندر یوں ہاتھ ڈالتے جاتے اور وہ تبرک لیتے جاتے اور وہ آپ کے مبارک ہاتھوں والا پانی گھروں میں استعمال کرتے۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ تو اتنی ٹھنڈی صبح تھی، پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا، وہ پھر بھی لے آئے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ اس ٹھنڈے پانیوں کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام اس سے فارغ ہو کر چاشت کا جب وقت ہو جاتا تو چاشت کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد کبھی آپ 4 رکعت پڑھتے، کبھی زیادہ پڑھ لیتے، اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جاتے، اور ایک گھر نہیں 9 گھر تھے، 9 کے 9 گھروں میں ہی آپ چکر لگاتے، سب کے پاس بیٹھتے اور خیریت پوچھتے، حال احوال پوچھتے۔ گھر میں آپ کے معمولات کیا تھے یہ تو ہم سنانا شروع کریں تو یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں اور اتنی عظیم باتیں ہیں کہ مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ کیا انداز تھا آپ کا، کیا اخلاق تھا آپ کا، یہی تو حسن ہے آپ کی زندگی میں کہ رات کو ہم آپ کو مصلی پہ کھڑا بھی دیکھتے ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں بھی دیکھتے ہیں، رات کو ہم آپ کو کبھی قبرستان میں بھی دیکھتے ہیں، رات کو ہم آپ کو مصلی پہ رب کے ساتھ راز و نیاز میں دیکھتے ہیں، آپ کا سینہ ہنڈیا میں ابلتے پانی کی طرح کھول رہا ہے، جنت جہنم کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، صبح کو ہم آپ کو نماز میں بھی دیکھتے ہیں، پھر ہم اسی پیغمبر کو جب گھر میں دیکھتے ہیں تو یہاں اور ہی شان ہے، یہاں اور ہی محبت ہے، یہاں اور ہی مسکراہٹ ہے، یہاں اور ہی ادائیں ہیں کہ پورا گھر مسکراتا مسکراتا نظر آتا ہے، محبت بھرا نظر آتا ہے، نرمی پیار شفقت والا نظر آتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے دیندار لوگوں نے یہ کب سے فرض کر لیا ہے کہ دین یہ سکھاتا ہے کہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ تیوڑیاں چڑھی رہیں اور آپ کی پیشانی پہ سلوٹیں رہیں اور آپ خشک خشک بن کے رہیں، اسے ہی آپ دینداری سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہر موقع کا اپنا اپنا تقاضا ہوتا ہے، ہر جگہ کا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اور پیغمبر سے زیادہ ان حکمت کی باتوں سے واقف کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی سے تو ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ کے گھر میں عجب ماحول تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا ایک شاید دیندار شخص شاید میرے سمیت وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی تواضع کے ساتھ نہیں شاید رہ سکتا جتنی تواضع کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کی بھی محبت کیسی تھی؟ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی کیسی تھی؟ پرائیویسی کے مرحلے بھی پرائیویٹ نہیں رہے ہیں، سب کے سامنے کتاب زندگی کی طرح اوپن ہے، اور یہی آپ کی عظمت ہے،
کہ ایک ایک سبق آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ ماں جی عائشہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ جامع الفاظ ہیں۔ کان یعمل فی بیتہ، گھر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کام بھی کر لیتے تھے۔ کان بشرا من البشر، جیسے عام آپ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہو، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ایسے ہی رہتے تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کو گانٹھ بھی لیتے تھے۔ ویحلب شاتہ، بکری کا دودھ بھی دو لیتے تھے۔ ویخدم نفسہ، اپنا کوئی کام کرنے والا ہوتا تو وہ بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ ایک روایت میں کہا یخیط ثوبہ، کپڑے کو سلائی بھی لگا لیتے تھے۔ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، جوتا ٹوٹا ہوا تو اس سے بھی گانٹھ لیتے تھے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، جس طرح سے مدینہ کے دوسرے لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی میرے شوہر نامدار میرے گھر میں ایسے ہی رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ماں جی نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ ماں جی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ، گھر میں آپ ضروریات زندگی میں، مصروفیات زندگی میں آپ مصروف ہوتے تھے۔ فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جاتا، خرج الی الصلاۃ، نماز کے لیے نکل پڑتے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے یوں چل پڑتے جیسے وہ ہم میں سے کسی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی ادائیں ہیں، گھر میں آپ کے انداز ہیں۔ چند ایک جھلکیاں خوبصورت محبت بھری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ بھی تفصیل ممکن نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، ازواج کے ساتھ کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، مدینے والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ سارے دیکھنے کے پہلو ہیں اور یہی معاشرت کے پہلو ہیں۔ لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، چند آخری اس نشست کے آخری چند حصوں میں چند ایک میں صرف یہ نمونے پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام گھر میں ہماری ماں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ جناب ابن عباس کی حدیث میں عرض کر چکا ہوں طبرانی کی کہ آپ اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہوتے، لوگ بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوتے، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ تشریف لے جاتے، گھر میں ایک ایک ماں جی کے پاس آتے، سلام کہتے، وَيَدْعُو لَهُنَّ، اور دعا بھی دیتے۔ ماں جی عائشہ کا صحیح مسلم سنن ابی داؤد کے اندر بیان ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہم میں سے ہر ایک کے پاس چکر نہ لگاتے ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ماں جی یہ بھی کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم ساری ہی ایک گھر میں اکٹھی ہو جاتی تھی، اور پھر کبھی کبھی بڑی خوبصورت سٹوریز اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سنتے، ہماری مائیں سناتی۔ ان میں سے ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے، اس پر ایک مستقل لیکچر کی ضرورت ہے، صحیح بخاری کے اندر وہ موجود ہے۔ ماں جی نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ وہ عورتیں تھیں 11 اور وہ اکٹھی بیٹھ گئیں اور وہ کہنے لگیں کہ ہر عورت جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں تأثرات دے، کمنٹس دے۔ پھر ہر عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں تأثر دیے۔ آپ جانتے ہیں عرب کی وہ فصیح عورتیں اور ان کی وہ فصاحت، ایک ایک نے اپنے خاوند کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا میرا شوہر ایسے ہے، اس نے کہا میرا شوہر ایسے ہے، اس نے کہا میرا شوہر ایسے ہے۔ 11 کی 11 عورتوں کی پوری سٹوری ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنائی، اللہ کے پیارے نبی نے سنی، اور ان میں سے سب سے خوبصورت کردار والا شوہر ابو ذر تھا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے لیے ویسا شوہر ہوں جیسے ابو ذر ام ذر کے لیے تھا۔ ایک پیغمبر کی زندگی ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہاں سے ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے، ایک ایک چیز سیکھنی ہے۔ اتنی محبت بھرا انداز ہے
کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری شریف میں بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری ونہری، ماں جی کو اللہ نے وہ اعزاز دیے جو دنیا میں کسی مرد کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں ہوئی، وفات ہوئی تو اس دن ہوئی جس دن میری باری تھی، آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا سر مبارک میرے سینے کے اوپر تھا، اس حال میں آپ کی وفات ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ نے میرے اور آپ کے لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا، وہ جو آپ نے مسواک تیار کر کے دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرتے، اپنی صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام رکھتے، دھیان رکھتے، کنگھی کرتے، تیل لگاتے۔ ہم نے آپ سے سب کچھ سیکھنا ہے۔ ہم نے تو ولی کی پہچان وہ بنا دی کہ جس کے بال کے اوپر مکھیوں کی گھیر لگی ہوئی ہو اور جس کے منہ کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ ادھر ادھر کی اول فول بک رہا ہو، دنیا کا کوئی انسان اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو ہم نے ولی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے، اگر کسی نے کنگھی کر لی، تیل لگا لیا، تو ہمارے تصورات اتنے بگڑ گئے کہ ہم نے اس کو ولایت سے نیچے تو کیا، بعض دفعہ امامت اور خطابت سے نیچے اتار دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کنگھی بھی کرتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، دانتوں کی صفائی کا خیال بھی رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ہماری مائیں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام ہماری ماں کو کھیل بھی دکھا دیتے تھے۔ کوئی کھیل ہو رہا ہو، حبشی لوگ کھیل رہے تھے، ماں جی عائشہ سے پوچھا کھیل دیکھنا پسند کرو گی؟ جی پسند کروں گی۔ تو آپ کا کندھا مبارک تھا اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ٹھوڑی مبارک تھی، کہتی یہاں میں نے رکھا ہوا تھا سر، اور میں حبشہ کے لوگوں کو ان کا خاص ایک جنگی کھیل تھا، وہ کھیلتے رہے اور میں نے اپنا ٹھوڑی ایسے رکھی چہرہ رکھا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مجھے دکھاتے رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کل کے نکر پہنے ہوئے اور بے حیا قسم کے لوگوں کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ وہ ایک جنگی کھیل تھا۔ اس انداز میں ایک کراؤڈ کو اگر اجتماعی طور پر دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کی اجازت ہے، خاص شخص کو نہیں، اجتماعی طور پر ایک رش کو، اجتماعی کیفیت کو ماں جی نے دیکھا اور آپ نے خود دکھایا۔ خصوصاً نبی علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ کھیل دکھا دیتے تھے، گھر کے اندر اگر بچیاں کھیل رہی ہوتی، حتیٰ کہ خود ماں جی کھیل رہی ہوتی تو ان کو بھی کھیلنے کا موقع دیتے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی حدیثیں ہیں نا، تو ان کو بھی آپ بیان کرنے دیا کریں۔ اس کے اوپر آپ ایسے ہی خواہ مخواہ کا اپنے اوپر کوئی خاص صوفیت طاری نہ کیا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری ماں جی بیان کرتی ہیں کہ کچھ گڑیاں سی ہوتی تھیں، میں ان سے کھیل لیا کرتی تھی اور کچھ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ مل کے کھیل لیا کرتی تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف لاتے تو وہ چھپنے کی کوشش کرتی اور آپ کہتے کوئی بات نہیں، کھیل لو۔ خصوصاً ایکسرسائزز میں اور گیمز میں آپ فرماتے تھے کہ ذکر الہی کے علاوہ ہر قسم کی کھیل اور گیم انسان کو لیے لہو ہے، لیکن 4 قسم کی خصوصاً کھیلیں آپ کو بہت پسند تھیں۔ مشی الرجل بین الغرضین، نشانے لگانا، نشانہ بازی بہت پسند تھی آپ کو۔ گھوڑے پالنا یعنی جہادی نوعیت کی کھیل جس میں جسم کو طاقت مل رہی ہو۔ پھر آپ فرماتے اپنے گھر والوں سے کھیلنا، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا تیراکی کرنا، سوئمنگ۔
بلکہ آپ نے تو اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ سوئمنگ، تیراکی اور نشانہ بازی، یہ 2 چیزیں سکھایا کرو۔ اور کبھی آپ کے گھر میں وہ ماحول ہوتا کہ شاید ہم میں سے کسی دیندار کے گھر میں ماحول ہو تو وہ آگ لگا دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو بھی برداشت کرتے۔ یہ سنن نسائی کبریٰ کی حدیث ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو ہماری دوسری ماں جی سودا ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام درمیان میں بیٹھ گئے، ایک طرف ماں جی عائشہ ہیں، ایک طرف ماں جی سودا ہیں۔ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا سودا ملنے آئی ہیں تو ان کے لیے کچھ چیز تیار کی، ایک خاص ڈش تیار کی، آٹا اور گھی مکس کر کے اس طرح کی کوئی ڈش بنتی تھی، وہ ڈش تیار کی۔ اور جب ڈش تیار کی تو ماں جی سودا سے کہا سودا کھاؤ۔ سودا کہنے لگی میں تو نہیں کھاؤں گی۔ ماں جی عائشہ نے کہا واللہ لتأکلن، اللہ کی قسم تمہیں کھانا ہوگا، نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ ماں جی نے واقعتاً ہی، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، ماں جی نے واقعتاً ہی وہ چیز پکڑی جو بھی ڈش تھی اور ان کے چہرے پہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے موقع دیا اور کہا سودا تم بھی اس کے چہرے پہ مل دو، تم بھی اس کے چہرے پہ مل دو۔ پھر ماں جی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈش پکڑی اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مل دی۔ کبھی مزاح کی بات بھی کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو ماں جی عائشہ رضی اللہ، یہ اصلاً صحیح بخاری میں ہے اور تفصیل مسند احمد اور سنن ابن ماجہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بڑا درد تھا۔ آپ ایک جنازہ پڑھا کے بقیع کے قبرستان سے واپس آئے اور ماں جی کہہ رہی تھی میرے سر میں بڑی تکلیف ہے۔ آپ نے کہا عائشہ تمہیں کیا فکر ہے، اگر اس تکلیف کی وجہ سے تم مر بھی گئی نا، غسلتک، میں خود تجھے غسل دوں گا، وکفنتک، میں خود تجھے کفن پہناؤں گا، ثم صلیت علیک، پھر میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، ودفنتک، پھر میں تجھے خود دفن بھی کروں گا۔ کہاں یہ الفاظ ہیں اور کہاں ہم نے من گھڑت مسئلہ بنایا ہے۔ وہ فوت ہو گیا تو رشتہ ہی ٹوٹ گیا، تو وراثت کس چیز کی ہے؟ پھر آپ نے اتنی جلدی رشتہ توڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ ماں جی عائشہ سے عائشہ تم اتنا کیوں سر کی بات کر رہی ہو، کچھ ہو بھی گیا نا تو تیرے لیے کتنا اعزاز ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے کفن بھی دوں گا، تیری نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تجھے دفن بھی کروں گا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بات رہ گئی ہے وہ بھی کہہ دیں، پھر اس گھر میں کوئی اور بیوی بھی لے آئیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے، مسکرائے، خاموش ہو گئے۔ کیا انداز ہے آپ کا، کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے، کیا عظمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے اوپر ویسے ہی پورے کا پورا عمل گھر میں اتنا خوب کرواتے، نماز کے اوپر تربیت کرتے۔ رات کے وقت ہم نے سنا ہے، اس میں سے ایک یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ رات کے وقت ماں جی ام سلمہ کہتی ہیں آپ گھبرا کے اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، آج بڑے خزانے اترتے بھی میں دیکھ رہا ہوں اور بڑے بڑے فتنے اٹھتے بھی دیکھ رہا ہوں، ان کمروں میں سونے والیوں کو کوئی اٹھا دے، کوئی اٹھا دے تاکہ یہ بھی تہجد پڑھ لیں۔ ام سلمہ، ایک وہ وقت آنا ہے کہ بہت ساری عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں وہ ننگی ہوں گی، یعنی ان کے کپڑوں میں شرم و حیا نہیں ہوگا۔ شرم و حیا کی تربیت، اذکار کی تربیت آپ نے پہلے سنی ہے کہ کیسے آپ نے ایک ماں جی کو بتایا تھا کہ یہ وظیفہ تم پڑھو جو میں نے پڑھا ہے، تو جتنی دیر بیٹھی رہی اس سے افضل ہے۔ صدقے کی تربیت،
آپ فرماتے تم میں سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں وہ پہنچے گی جو سب سے زیادہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو ماؤں نے ہاتھوں کی پیمائش شروع کر دی، کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو بعد میں جب ہماری ایک ماں جی فوت ہوئی، کہتی پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ہاتھ لمبا ہونا تو ایک محاورہ تھا، مطلب یہ تھا کہ جو زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے سب سے پہلے جنت میں میرے پاس وہی آئے گی۔ نرمی کی تربیت کرتے، کہتے عائشہ علیکی بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو ہمیشہ اختیار کرنا اور ہمیشہ نرمی کا دامن تھامنا۔ فإن الرفق لم يك شيء قط إلا زانه ولم ينزع من شيء قط إلا شانه۔ جس چیز کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی چھن جاتی ہے وہ چیز معیوب ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں تک کہتے نرمی نرمی نرمی، اور پھر فرماتے ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق۔ جس گھر کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر میں اللہ نرمی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ماں بولتی ہے تو نرمی سے، باپ بولتا ہے تو نرمی سے، بھائی بولتا ہے تو نرمی سے، بہن بولتی ہے تو نرمی سے، نانا دادا بولتے ہیں تو نرمی سے۔ جس گھر میں ملاقات میں باتوں میں نرمی آ جائے، آپ فرماتے ہیں اس گھر کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ عقیدے پہ تربیت کرتے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بڑی شدت کی تکلیف میں تھے، تو ماں جی ام سلمہ ام حبیبہ تشریف لائیں اور آپ کے پاس بیٹھ کے انہوں نے حبشہ میں دیکھا ہوا تھا عیسائیوں کا گرجا گھر، اس کا تذکرہ کرنے لگیں کہ حبشہ کے لوگوں نے بڑے خوبصورت اپنے گرجے گھر بنائے ہیں اور ان میں بڑی خوبصورت تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور بڑے خوبصورت مجسمے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ولیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے تھے، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برے اور بدترین لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عقیدے پہ تربیت ہو رہی ہے کہ یہ عیسائیوں کا کام ہوتا تھا کہ ان میں جب کوئی ولی مر جاتا، جب کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کے اوپر ایک قبہ بنا دیتے۔ آپ نے یہ لفظ استعمال کیے اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک پوری مخلوق میں یہ سب سے بدتر لوگ ہیں۔ ابا جی رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آئے، انہوں نے بھی ماں جی کی عقیدے پہ بڑی مضبوط تربیت کی، اتنی مضبوط کہ بھائی جان عبداللہ سلیم رحمہ اللہ بیمار ہوئے ایک دفعہ، تو ابا جی کے ایک جاننے والے حکیم تھے، پتوں کی میں رہتے تھے۔ ابا جی نے ماں جی سے کہا کہ اسے ان کے پاس لے جائیں اور وہاں سے دوائی لے کے آئیں۔ تو وہ حکیم صاحب نے دوائی دی اور دوائی کے ساتھ ہی ایک تعویذ بھی دے دی کہ یہ بھی لے جائیں۔ ماں جی نے خود مجھے بتایا، کہتی بیٹے جب میں راستے میں آئی تو میں نے اس کا تعویذ ایسے اتار کے پھینک دیا، اور تھوڑی دور میں گئی تو میرے اندر ایسی غیرت جاگی، میں نے کہا یہ جو تعویذ دینے والا حکیم ہے نا، میں نے اس کی دوائی بھی نہیں لینی، میں نے اس کی دوائی بھی پھینک دی۔ توحید، عقیدہ، لا الہ الا اللہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ماں جی نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے اور آپ نے کہا نہیں ایسے کہیں میری امت نہ کرنے لگ جائے۔ کہا یہ عیسائیوں کا کام ہے، جب ان کا کوئی ولی اور نیک بندہ مر جاتا تو اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دیتے اور مسجد کھڑی کر دیتے اور پھر اس میں وہ مجسمے اور تصویریں بناتے۔ یہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ بدترین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ عبرت کا مقام ہے۔
اور وہاں تماشے لگائے جائیں، وہاں بندر نچائے جائیں، وہاں اس طرح کی حرکات کی جائیں اور مردہ فروشی کا ایک کاروبار کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عیسائیوں کا یہ پورا کلچر دیکھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، عقیدے پہ تربیت کرتے، شریعت کے خلاف کوئی بات گھر کے اندر برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اس میں چند تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا رنگ بدل گیا اور آپ علیہ السلام نے پردہ پکڑا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب ہوگا جو یہ تصویریں بناتے ہیں۔ اس پردے کو آپ نے پھاڑ دیا۔ آخری باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے تو ماں جی نے ایک دفعہ ہماری دوسری ماں صفیہ کے بارے میں کہا انہا لقصیرہ، وہ تو چھوٹے قد کی ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا بولا ہے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو تیرے اس ایک کلمے سے سمندر کے پانی بھی خراب ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی ایک آخری سنت آج کے لیکچر کی عرض کر کے میں اختتام کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کہ دن کی کوئی ایک لگی بندی روٹین نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی کچھ تفصیلات آئندہ ہمارے لیکچرز میں انشاءاللہ ہوں گی کہ گھر میں آپ بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے تھے اور کیسا خوبصورت انداز رکھتے تھے۔ لیکن جو آپ کی ڈیلی ترتیب ہے، نظام الاوقات ہے، اس میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے تھے۔ یہ وہ سنت ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں اور جس کا ہماری صحتوں کے اوپر بھی برا اثر ہو رہا ہے اور ہم اس سنت سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے آرام ضرور فرماتے تھے، بلکہ آپ اپنی امت کو کہتے تھے قیلو، تم آرام دوپہر کا کیا کرو، ان الشیطان لا یقیلو، دوپہر کے وقت شیطان آرام نہیں کرتا۔ اگر آپ ٹائم ٹیبل اس ترتیب کے مطابق بنا لیں، رات جلدی سو گئے، صبح جلدی اٹھ گئے، پھر اپنے کاموں میں، زندگی میں، معاملات میں ذکر نماز کے بعد مصروف ہو گئے، گھر کے سارے معاملات نمٹائے اور دوپہر کو چند منٹ کے لیے بے شک آپ کر لیں، 15 منٹ کے لیے کر لیں، 10 منٹ کے لیے کر لیں، آدھ گھنٹے کے لیے، جتنی آپ کے پاس فرصت ہے، لیکن سنت سمجھتے ہوئے دوپہر کے وقت کچھ دیر کا قیلولہ ضرور کریں۔ آپ اپنی دکان پہ پیچھے شٹر نیچے کر کے 10 منٹ کے لیے لیٹ جائیں، یہ سنت ہے۔ آپ اپنی صحت میں اس کی برکت محسوس کریں گے۔ مجھے بہت کم سونے کا وقت بہت کم ملتا ہے، کئی سالوں سے شاید میں 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پاتا رات کو، 4 گھنٹے 5 گھنٹے، کبھی زیادہ ہوا تو 6 گھنٹے زیادہ ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے دن اچھا گزرتا ہے، فریش گزرتا ہے۔ اس وقت بھی رات کے 9 بج رہے ہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ اس میں ایک اہم ترین برکت دوپہر کے قیلولے کی ہے۔ جس دن وہ نہ ہو پھر باقی آدھا دن بس تھکا تھکا ہی گزرتا ہے، چاہے وہ 15 منٹ کا ہو جائے، 10 منٹ کا ہو جائے، 5 منٹ کا ہو جائے، لیکن دوپہر کو آپ نے آرام کرنا ہے اور سنت سمجھ کے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ دوپہر کو آپ قیلولہ کرتے، اس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتے، پھر آپ عصر کے بعد یا مغرب کے قریب شام کے اذکار کرتے، پھر مغرب کی نماز، اور اس طرح سے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی گزرتی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع جاری ہے، اور آئندہ کچھ اور جو آپ کے معاشرت کے معاملات ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے یا خادموں کے ساتھ کیسے رہتے تھے،
ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اس کے کچھ پہلو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی یہ محبت اور یہ شوق میرے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ اللہ آپ سب کی یہ محبت قبول فرمائے۔ اسی طرح ہی انشاءاللہ ہم نے اس پروگرام کو اختتام تک لے کے جانا ہے۔ جیسے محبت اور شوق سے آپ آ رہے ہیں، دیگر احباب کو بھی دعوت دیں اور دعائیں بھی جاری رکھیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت کا کام بھی آپ جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم